نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 94 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، پھر اگر آپ ہوں شک میں اس کتاب سے جو ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، فاسأل الذین تو آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو یقرؤون وہ سب پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، من قبلک آپ سے پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 94 میں فرما رہے ہیں، پیچھے کا سیکوینس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے ٹھکانہ دیا، عمدہ اور رزق دیا، ان کی آزمائش کے لیے انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اب یعنی آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی، اب ان کو قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اب دیکھیے، اب آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر اگر آپ ہوں شک میں اس کتاب سے جو ہم نے اتاری، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر کتاب اتاری، تو آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے کتاب، یعنی جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، تورات اور زبور اور انجیل، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو پھر آپ ان سے پوچھ لیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، البتہ یقیناً آیا ہے آپ کے پاس حق، مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو نہ ہوں آپ ہرگز سب شک کرنے والوں میں سے، کہ یقیناً آپ کے پاس حق آ گیا ہے، سچا پیغام ہے قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ اور آپ ہرگز نہ ہوں، مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ ورنہ آپ ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والوں میں سے، اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ کے، حقت ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، کلمات ربک تیرے رب کی بات، لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لائیں گے، ولو اور اگرچہ، جاءتہم آ جائے ان کے پاس، کل آیت ہر نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ، یروا العذاب العلیم وہ سب دیکھ لیں دردناک عذاب۔ فلولا کانت پھر کیوں نہ ہوئی، قریۃ کوئی بستی ایسی، آمنت ایمان لائی ہوئی، فنفعہا پھر نفع دیا اسے، ایمانہا اس کے ایمان نے، الا قوم یونس سوائے یونس کی قوم کے، لما جب، آمنو وہ سب ایمان لائے، کشفنا تو ہم نے ہٹا دیا، عنہم ان سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ کذبوا کاذب، کذبیانی اور تکذیب، بآیاتی آیت قرآنی، آیات بینات، الخاسرین خسارہ، غائب و خاسر خسران، حقت حق حقوق تحقیق محقق اور حقیقت، علیہم علی الاعلان علی العموم اور علیحدہ، کلمات کلمہ کلمات کلمہ طیبہ اور مکالمہ، یروا رویت حلال کمیٹی مرئی وغیرہ، واؤ مال و دولت شان و شوکت صبح و شام، العذاب عذاب الہی دردناک عذاب، علیم المناک حادثہ رنج و علم، قریۃ قریہ بستی بستی، فنفعہا نفع منافع منفعت نفع بخش، ایمانہا امن ایمان مومن، کشفنا کشف انکشاف اور منکشف،
عربک کے ورڈز ہیں جا آیا، ممترین شک کرنے والوں میں، جاعت آ جائے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے یا رپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 95، آپ ہرگز نہ ہوں ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، یعنی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا چکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لائے، ان میں سے ان میں آپ شامل نہ ہوں، ورنہ کیا ہوگا، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 96، بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو گئی ان پر تیرے رب کی بات، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کے ایمان لانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تمہارے رب کی یہ بات پکی ہو گئی۔ اور اس صورت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی، یعنی جو وہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں اگر وہ بھی ان کے پاس آ جائیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب، یعنی دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں گے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 98، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ ایمان لائی ہو، پھر نفع دیا ہو اسے اس کے ایمان نے، سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے۔ یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائی ہو اور اس کو، یعنی بالکل قریب المرگ، جب توبہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئی اور اس کو فائدہ ملا ہو، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک وقت تک، یعنی باقی سب کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے جس نے اس طرح کا کام کیا اور اس کو فائدہ ملا ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان پر جب عذاب نازل ہونے کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی جیسے آندھی کا امکان پہلے سے شروع ہو جاتا ہے نا، اندھیرا آ گیا، امکانات ہوئے کہ آندھی آئے گی تو اس سے پہلے ہم تیاری کر لیتے ہیں، اپنی چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں، ان پر بھی جب عذاب نازل ہونے کے اثرات جاری ہوئے تو انہوں نے ایک میدان میں آ کر وہ جمع ہو گئے اور ان سب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کر لی، یعنی عذاب آنے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے یہ بات ہو، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخری وقت آنے سے پہلے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایمان پر ہمیں زندہ رہنے کی توفیق دیں اور ایمان پر ہی موت دیں، آمین ثم آمین۔ ولو شاء، اور اگر چاہتا، ربک کا، تیرا رب، لآمن، تو ضرور ایمان لے آتے، من فی الارض، جو لوگ بھی زمین میں ہیں، کلما، وہ سب کے سب جمیع اکٹھے ہیں، افانت تکرہو، تو کیا آپ مجبور کریں گے الناسا، لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ہو جائیں سب ایمان لانے والے، وما کان لنفس، اور نہیں ہے ممکن کسی نفس کے لیے، او تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ ایمان لے مگر اللہ کے حکم سے، ویجعل الرجس، اور وہ ڈالتا ہے کفر و ذلت کی نجاست، علی الذین، ان لوگوں پر جو لا یعقلون، وہ نہیں سب عقل رکھتے، قل انظروا، کہہ دیجئے تم دیکھو اور غور کرو، ماذا فی السماوات، کیا ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وما تغنی، اور نہیں فائدہ دیتی، الآیات، نشانیاں، والنذر، اور ڈراوے، او قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو نہیں سب ایمان لاتے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحیاتی، حیات جاودہ، موت و حیات، متعنہم، متاع عزیز، متاع کارواں، مال و متاع، الی مرسل الیہ، مکتوب الیہ، الداعی الی الخیر، شاء، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، مشیت الہی،
الامن امن ایمان مومن، جمیع جمع جامع مجمع اور مجموعہ، تکریہ کراہت اور مکروہ، حتیٰ حت الامکان حت المقدور حتیٰ کہ بإذنی اذن عام بإذن اللہ، علی العموم علیحدہ علی الاعلان، یعقلون عقل عاقل معقول، انظروا نظر منظر نظارہ، تغنی غنی غنا اغنیہ، الآیاتی آیت قرآنی اور آیات، عربی کے ورڈز ہیں خزیہ ذلت، حین ایک وقت، یجعل الرجس وہ ڈالتا ہے نجاست، النذر ڈراوے۔ آیت نمبر 99، اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو لوگ بھی زمین میں ہیں، وہ سب کے سب اکٹھے، تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کہ اہل زمین سارے کے سارے ایمان لے آئیں تو رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی بات، وہ سب کو کن کہتے، سب ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر بشر کو صراط مستقیم اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال کا راستہ دونوں بتا دیے، کہیں پہ کسی کو فورسمنٹ نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے، راستے بتا دیے، صراط مستقیم سیدھا چل کے خوشنودی اللہ تعالیٰ کی حاصل، اور جو وہاں خوشنودی حاصل ہو گئی تو وہاں حصول کیا ہوگا؟ جنت۔ اعمال سیئہ برے اعمال کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب، اور ناراضگی کا سبب کہاں لے کے جائے گا؟ دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کو مجبور کر کے مومن بنائے یا اعمال صالح کرنے کی لیے اکسائے، اور نہیں ہے ممکن کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی ایمان لانا بھی ممکن کیسے ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈالتا ہے کفر و ذلت کی نجاست ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے، یعنی وہ کفر و ذلت کی نجاست ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل نہیں رکھتے، ہر بندے پر نہیں۔ کہہ دیجئے دیکھو اور غور کرو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جن نہیں ایمان لاتے۔ اب یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ غور کرو اور دیکھو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا کریشنز ہیں، اور نہیں فائدہ دیتی کوئی بھی ڈراوے، یعنی ہم کسی کو دھمکا کے کچھ نہیں کروا سکتے کہ ہم ڈرائیں عذاب سے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے تو وہ ایمان لیں گے، نہیں۔ جب تک انسان کے اندر تقوی داخل نہیں ہوگا اللہ کا، وہ خود نہیں ڈرے گا، وہ خود اعمال سیئہ کو نہیں چھوڑے گا، تو اسے کوئی ڈراوا کام نہیں آئے گا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ، تو نہیں وہ سب انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح کا جو خلو سب گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے، قل کہہ دیجئے، فَانْتَظِرُوا تم سب انتظار کرو، انی بے شک میں، معاکم تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین سب انتظار کرنے والوں سے، ثم پھر، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا سب ایمان لے آئے، کذالک اسی طرح، حقا حق ہے، علینا ہم پر، ننجی ہم نجات دیں گے، المؤمنین سب مومنوں کو۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ ينتظرون انتظار منتظر، ایام یوم آخرت یوم آزادی، ایام من جانب من جملہ من ان، قبلیم قبل ما قبل دو روز قبل، قل قول اقوال مقولہ اقوال ذری، معاکم ما اہل آیات معیت، نجی نجات دہندہ فرقہ ناجیہ، رسولنا رسول انبیاء مرسل، حقا حق حقیقت محقق اور تحقیق، علینا علی العموم علیحدہ علی الاعلان، المؤمنین امن ایمان اور مومن، شکن شک شکوک شبہ، دینی دین اسلام، ادیان باطلہ دین حق، اعبدو عابد معبود عبادت اور معبود برحق، عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، خلو گزر چکے۔
آیت نمبر 102 میں، تو نہیں یہ انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، کہ وہ تو انتظار کر رہے ہیں ان برے دنوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں، ان سے کہہ دیجئے تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے۔ آیت نمبر 103، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ یعنی یہ جو انتظار کرنے والے ہیں کہ عذاب نازل ہوگا اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں کہ ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات والے لوگوں میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیں جو کہ عذاب کے منتظر ہیں۔ اعمال سیئہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اعمال صالحہ کی طرف ہمیں راغب کریں، ہمارے دل و دماغ میں ایمان کو پختہ اور راسخ کریں، ہم آخری سانس تک کلمہ توحید پر ڈٹے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔